بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و احسان سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں اس امت کو بہت سارے انعامات سے نوازا ہے۔ ان انعامات کی فہرست بڑی لمبی چوڑی ہے، اور ان انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام اور بہت بڑی نعمت جو صرف اس امت کو اللہ پاک نے نصیب فرمائی، وہ یہ کہ قرآن پاک کے اندر 88 جگہ پر اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اس امت کو براہ راست خطاب کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک کا طریقہ اور اللہ پاک کی عادت شریفہ ساری امتوں کے ساتھ یہ رہی ہے کہ اللہ پاک براہ راست صرف نبی کو خطاب کیا کرتے، اور نبی اپنی امت کو اللہ کا وہ حکم سنا دیا کرتے۔ اللہ پاک نے خاص طور سے اس امت کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے۔ میری وصیت یہ ہے کہ ان ساری جگہوں کو بڑے اہتمام سے یاد کرنا اور بڑی محبت سے پڑھ کر اس پر عمل کیا کرو۔ وہ 88 مقامات اور ان کے اندر کون کون سا اللہ کا حکم ہے، یہ تو ایک لمبا چوڑا مضمون ہے۔ بعض جگہ تو اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اپنا حق بتلایا کہ میرا کیا حق ہے تمہارے ذمے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو یاد کیا کرو۔ کہیں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بتلایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اے ایمان والو نبی کے سامنے پیش قدمی نہ کیا کرو۔ کہیں اللہ پاک نے عام مسلمانوں کا حق بتلایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کیا کرو۔ کہیں اللہ پاک نے اپنے کرنے کے اعمال کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو۔
تو بہرحال 88 مقامات پر مختلف انداز سے مختلف چیزوں کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ ان میں سے ایک موقع ایسا ہے کہ اللہ پاک خطاب تو ایمان والوں کو کرتے ہیں، لیکن سنانا مقصود منافقین کو ہے۔ بعض دفعہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس انداز کو اختیار کیا، جیسے رسول پاک علیہ السلام کو فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی تو آتے ہی وحدانیت کی تعلیم لے کر ہیں، نبی سے تصور بھی ناممکن ہے کہ کبھی بھی شرک کا شائبہ ان کے اندر پایا جائے، لیکن اللہ پاک نے اس انداز کو اس لیے اختیار کیا کہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مشرکین سے ہمیں اتنی نفرت ہے کہ ان کو ہم خطاب بھی نہیں کرنا چاہتے، اور شرک اتنی بری چیز ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کو کرے تو اس کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صحابہ کو خطاب کیا ہے، لیکن سنانا منافقین کو مقصود ہے، اور یہ انداز اس لیے اختیار کیا کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ منافقین ہم ان سے اتنے بیزار ہیں اور اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کو خطاب بھی نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ عمل اتنا برا ہے کہ اگر ان کا یہ عمل ایمان والا بھی کرے گا تو وہ بھی ہماری نگاہ سے گر جائے گا۔ سورہ مائدہ کے اندر ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی اختیار نہ کرنا، ایسی دوستی کہ تمہارے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا ہو جائے، ان کی باتیں اور ان کے اعمال اور ان کی زندگی تمہیں اچھی لگنے لگ جائے، کبھی بھی اس طریقے کو اختیار نہ کرنا۔ چونکہ یہ عمل منافقین کیا کرتے تھے، اور منافقین جیسے مسلمانوں کی مجلسوں میں آ کر بیٹھتے، اسی طریقے سے اپنی دوستیاں یہود و نصارہ کے ساتھ بھی رکھا کرتے، اور اس کی وجہ یہ بطور وجہ کی یہ کہا کرتے نخشا ان تصیبنا دائرہ، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا وقت آ جائے کہ یہود و نصارہ کی حکومت قائم ہو جائے، پھر ہمارا کیا بنے گا اگر ہم نے صرف مسلمانوں کے ساتھ رابطہ رکھا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے، تو اپنی اغراض کی وجہ سے جیسے سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی بگاڑنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے کس وقت کس بندے سے کون سا مسئلہ ہمیں اپنا نکالنا پڑ جائے، یہ منافقین کی عادت تھی۔ تو اللہ پاک نے خطاب تو ان کو نہیں کیا، خطاب ایمان والوں کو کیا ہے، اور یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کی دوستیاں اپنے دل میں قائم نہ کرنا، ان کی محبت تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اسی رکوع کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی آدمی مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ دے، یہ صحابہ سے تصور بھی نہیں تھا۔ منافقین چونکہ اس انداز سے زندگی گزارا کرتے تھے کہ اگر کبھی ضرورت پیش آ گئی اور کبھی یہود و نصارہ کا غلبہ ہو گیا تو اسلام کو چھوڑ دیں گے اور ان کے ساتھ مل جایا کریں گے، سنانا انہی کو مقصود ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کسی نے دین کو چھوڑ دیا تو یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا، ہماری خدائی چلے گی نہیں۔ اللہ پاک تو بے نیاز ہیں، اللہ پاک اپنی فرما برداری کے لیے ایسی قوم کو لے کر آئیں گے جن سے اللہ کو بھی محبت ہوگی اور جو لوگ اللہ سے محبت رکھنے والے ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت شریفہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو بندہ اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کر لے گا وہ بندہ مرتد ہونے سے بچ جائے گا۔ اس لیے کہ شیطان بھی مرتد اس لیے ہوا کہ صرف اپنی عقل سے چلنے والا تھا، اپنی عقل کو سامنے عبادت بہت کی ہے اس نے،
زمین کے اندر ایک چپا جگہ ایسی نہیں ہے جس پر شیطان کی پیشانی سجدے کے اندر نہ جھکی ہو، لیکن محبت سے خالی تھا۔ اگر محبت اس کے دل کے اندر ہوتی تو کبھی خدائے پاک کی بات کا انکار نہ کرتا، اپنی عقل کو سامنے رکھ کر چلا، اور یہی عادت منافقین کی تھی کہ اپنی عقل کی وجہ سے چلتے تھے۔ شاید یہود و نصارہ کو غلبہ ہو جائے، شاید مسلمانوں کو غلبہ نہ ملے، شاید ان کی حکومت قائم نہ ہو، اگر مسلمانوں کے ساتھ ہی چلتے رہے تو ہمارا کیا بنے گا اگر یہود و نصارہ کا غلبہ ہو گیا؟ چونکہ عقل کو سامنے رکھ کر چلا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اللہ پاک ان کو مرتد ہونے سے محفوظ رکھیں گے، ان کا ایمان پر خاتمہ مقدر فرما دیں گے، اور محبت کے بغیر اگر کوئی بندہ عبادت کو کر بھی لے گا اختیار تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو، جیسا کہ شیطان کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہونا۔ شیطان مردود ہوا ہے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت موجود نہیں تھی۔ اللہ پاک کی محبت ایک دوسری آیت شریفہ کے اندر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ پاک کی بڑی سخت محبت ہوتی ہے، بڑی شدت سے اللہ پاک کو چاہنے والے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والے کا قصہ مشہور ہے۔ اللہ والے جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ کو لینا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو حاصل کرنے کے لیے کون سی قیمت مجھے ادا کرنی پڑے گی اور کون سی چیز مجھے تیرے راستے میں دینی پڑے گی جس کے بعد آپ مجھے مل جائیں۔ آپ کی محبت میرے دل کے اندر ہے اور میں صرف آپ کو لینا چاہتا ہوں۔ آسمان سے آواز آئی اگر مجھے لینا چاہتے ہو تو دونوں جہان دینے پڑیں گے۔ دونوں جہان دینے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جہانوں میں جو کچھ بھی ہے ہر بات کو اور ہر چیز کو اور ہر مخلوق کو اپنے دل سے نکال دینا پڑے گا۔ اگر تمہارا دل خالی ہو گیا ہر ایک کی محبت سے تو پھر اللہ پاک تمہارے دل کے اندر آ جائیں گے۔ دونوں جہان اگر دے سکتے ہو تو پھر اللہ پاک تمہیں مل سکتے ہیں۔ جب بزرگوں نے اس آواز کو سنا تو جھوم کر کہنے لگے قیمت خود ہر دو عالم گفتئی نرخ بالا کن کے ہنوز ارزانی۔ اے اللہ صرف اتنا سا مطالبہ آپ نے کیا ہے کہ میں دونوں جہان قربان کر دوں اور کسی کی محبت اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دوں۔ اے اللہ قیمت بڑھائیے، آپ نے اپنی قیمت 2 جہان بتایا، میں تو اس سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ نرخ بالا کن کے ہنوز ارزانی، اے اللہ قیمت بڑھائیے، ہم تو صرف اپنے دل کو آپ کے لیے خالی نہیں بلکہ جسم کا ذرہ ذرہ آپ کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اللہ والے کے انتقال کا وقت قریب آیا، جنت اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ اور سارے انعامات اور محلات کے ساتھ ان بزرگوں کے سامنے آشکارا ہو گئی۔ جب جنت کو دیکھا تو فوری طور پر زبان سے یہ کہا ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فضیعت ایامی۔ اے اللہ اگر میری ساری محنتوں کا بدلہ یہ جنت ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ وحقك لا نظرت إلى سواك بعين مودة حتى أراك ولا استحسنت في نظري جمالا ولا أحببت حبا غير ذاك ولا استلذذت في الدنيا لذيذا ولا لي بغية إلا رضاك فمن بنظرة فضلا ومنا وبلغ عملي حتى أراك۔ اے اللہ تیری ذات کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جب تک میں رہا میں کسی سے متاثر نہیں ہوا، کسی حسینہ نے مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا، کسی مال والے کا مال مجھے اپنی طرف لے کر نہیں جا سکا، کسی عہدے والے کے عہدے سے میں متاثر نہیں ہوا، دنیا کی کوئی چیز مجھے اپنی طرف مائل نہ کر سکی۔ اے اللہ میں تو آپ ہی کو مقصود اور آپ ہی کو مطلوب بنا کر اپنی زندگی گزارتا رہا۔ اب میرے انتقال کا وقت ہے، فَمُنَّ بِنَظْرَةٍ فَضْلًا وَمَنَّا وَبَلِّغْ عَمَلِي حَتَّى أَرَاكَ۔ اے اللہ میں صرف آپ کی رحمت والی نظر چاہتا ہوں، چونکہ آپ ہی کے لیے سب کچھ کیا ہے، صرف آپ ہی کو لینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے اپنی تجلی فرمائی اور اس کے اندر ان کی جان نکل گئی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ پاک کی محبت کو دل کے اندر پیدا کرنا اور اس انداز سے پیدا کرنا کہ صرف اللہ پاک دل کے اندر رہ جائیں۔ ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ فرماتے ہیں لا يسعني السماوات والارض ولكن يسعني قلب رجل مؤمن۔ میرا تحمل
زمین و آسمان نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک اپنی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں میں اتنی عظمت والا اور اتنی بڑائی والا ہوں کہ زمین و آسمان کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ زمین و آسمان مجھے برداشت کر سکیں اور میرا تحمل کر سکیں۔ وَلَٰكِنْ يَسَعُنِي قَلْبُ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ، لیکن ایک ایمان والے کے دل کے اندر میں نے اتنی گنجائش پیدا کی ہے کہ اللہ پاک کی عظمت کو اپنے دل کے اندر رکھ سکتا ہے، اللہ کو ایک مسلمان، ایک ایمان والا اپنے دل کے اندر بٹھا سکتا ہے۔ اتنی گنجائش ہوتی ہے ایک ایمان والے کے دل کے اندر۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمینوں پر، اور سب نے انکار کر دیا جی ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، ہم اس امانت کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ مفسرین نے عام طور پر اس کی تفسیر دین سے کی ہے، امانت سے مراد دین یا امانت سے مراد قرآن پاک، لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ جو اللہ فرماتے ہیں ایک ایسی چیز، ایسی امانت جس کو صرف انسان نے اٹھایا۔ اگر اس کا معنی امانت کا معنی قرآن لیا جائے اور امانت کا معنی دین لیا جائے تو یہ تفسیر ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ دین اور قرآن پاک کو تو جنات نے بھی اٹھایا ہے، جنات بھی مسلمان ہوئے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، اور جنات کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے دین کو قبول کیا اور قرآن پاک کو پڑھنے والے بنے۔ تو قرآن مراد نہیں ہے امانت سے۔ صالحین فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد اللہ پاک کی اپنی ذات ہے۔ اللہ پاک نے اپنی ذات کو پیش کیا ساری مخلوقات کے سامنے کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے اٹھا سکے، مجھے اپنے دل کے اندر بٹھا سکے، صرف میرا بن کر رہنے والا ہو۔ کوئی بھی تیار نہ ہوا کہ اے اللہ اتنی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، صرف انسان کے اندر اتنی طاقت تھی۔ انسان نے کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اے اللہ میں آپ کو اپنے دل کے اندر رکھنا چاہتا ہوں اور اتنی طاقت آپ نے میرے دل کے اندر پیدا کی ہے کہ میں آپ کو اپنے دل میں بٹھا سکوں۔ اسی وجہ سے صالحین فرماتے ہیں کہ ولایت کا جو کامل درجہ ہے وہ جنات کو نہیں ملتا، اس لیے کہ ان کے اندر اتنا تحمل ہی نہیں ہے، اور اللہ پاک نے نبوت بھی جنات میں اسی لیے نہیں رکھی کہ جنات کے اندر اتنا تحمل نہیں ہے۔ قرآن پر عمل وہ ضرور کرتے ہیں، شریعت پر ضرور چلتے ہیں، لیکن اتنی ان کے دل کے اندر گنجائش اور وسعت نہیں کہ وہ اپنے دل کے اندر اللہ پاک کو بٹھا سکیں۔ اگر اللہ پاک نے کسی کے اندر یہ وسعت رکھی ہے تو ایک ایمان والے کا دل اتنا وسیع ہے کہ اللہ پاک کو اپنے دل کے اندر رکھ سکتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی دین کو چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، لیکن ہم ایسی قوم کو لے کر آئیں گے اللہ بھی ان سے محبت رکھیں گے اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھیں گے۔ محبت کا رکھنا انسان کے لیے اس کے مرتد ہونے سے بچنے کا سبب ہے۔ اگر کسی بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہے انشاءاللہ اس کا ایمان پر خاتمہ ضروری ہوگا، اور اگر محبت نہیں ہے صرف عبادت ہے تو ہو سکتا ہے کہ شیطان کی طرح کسی وقت بھی اس کے قدم کے اندر لغزش پیدا ہو جائے اور کسی وقت بھی وہ مرتد ہو کر دنیا سے چلا جائے۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ پاک کی عظمت کے ساتھ اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا۔ فرمایا کہ ایسی قوم کو لے کر آئیں گے اللہ بھی ان کو محبوب رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کو پسند کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلی صفت یہ بیان فرمائی اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے جھک کر رہتے ہیں، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، تواضع کو اختیار کرتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکائے گا اللہ پاک اپنے ذمے لیتے ہیں کہ اس کو بلند کریں گے۔ اللہ پاک تواضع اختیار کرنے والوں کو بلند کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کو حکم دیا گیا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے بندے جب آپ کی خدمت میں آیا کریں تو آپ کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ان پر سلام بھیجا کریں، ان کے سامنے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو، اپنے کندھوں کو مسلمانوں کے سامنے جھکا کر رکھیں۔ یہ حکم دیا گیا کہ مسلمان اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے جھکنے والے، تواضع کو اختیار کرنے والے، یہ نہیں کہ ان کی اکڑ ہی کبھی ختم نہیں ہوتی۔
ساری محنت اس لیے کہ میری ٹانگ اونچی ہو جائے، میری چدراہٹ کو تسلیم کر لیا جائے، میرا نام بن جائے اور اس کے لیے میں ہر ایک کے سر کے اوپر پاؤں رکھ کر چلنے والا بن جاؤں، نہیں، اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں کے سامنے ذلت کو اختیار کرنے والے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عربی زبان کے اندر ذلہ کے بعد جو صلہ آتا ہے وہ لام آتا ہے، ذلہ لفلان، فلاں کے سامنے جھک گیا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا اذلۃ للمؤمنین، بلکہ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین۔ اس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ حقیقتاً وہ چھوٹے آدمی نہیں ہوتے، حقیقتاً ان کے اندر عظمت ہوتی ہے، بڑائی ہوتی ہے، اپنی عظمت اور بڑائی کے باوجود مسلمانوں کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ گرے پڑے ہوتے ہیں اور گرے پڑے ہونے کی وجہ سے جھکتے ہیں، نہیں، بلکہ اپنی عظمت کی وجہ سے علم کے سمندر ہوتے ہیں، تقوی کے پہاڑ ہوتے ہیں، بڑی اہمیت اور بہت زیادہ مقام اور مرتبے والے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے سامنے مسلمان آ جاتا ہے تو اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، جیسا کہ میدان جنگ کے اندر صحابہ کہا کرتے تھے انا لنرخص یوم الروع انفسنا ولو نسام بها فی الامن اغلینا، کہ میدان جنگ کے اندر ہم اپنی گردنوں کو کٹواتے ہیں اور ایسے اپنے آپ کو بے قیمت بنا دیتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہیں ہی بے قیمت، نہیں، اگر امن کے زمانے میں ہمارا سودا کیا جائے تو ہماری قیمت بہت زیادہ ہے۔ میدان جنگ ایسا میدان ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو بے قیمت سمجھتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اللہ کی محبت دل میں پیدا کرے اور مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والا بنائے اور اس بات کی عادت اپنے اندر پیدا کرے۔ سن 1191 کے اندر سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ یہ افغانستان سے چلے اور انہوں نے پہلے پنجاب کو فتح کیا، اور پنجاب کو فتح کرنے کے بعد جب ہندوستان کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اس زمانے میں پرتھوی راج چوہان جو ایک ہندو راجا تھا اور بڑی طاقت اور قوت اس کے پاس تھی، راجپوت قوم ساری کی ساری اس کا ساتھ دیتی تھی، لاکھوں پر مشتمل تھی اس کی فوج، اور سلطان شہاب الدین غوری ان کے ساتھ بھی لاکھوں کی فوج تھی۔ سن 1191 کے اندر انہوں نے حملہ کیا، پنجاب کو فتح کیا، لیکن جب پرتھوی راج چوہان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تو ان کو شکست ہوئی، اور شکست کے اندر سلطان شہاب الدین غوری خود زخمی ہوئے، اور ایسے زخمی ہوئے کہ گھوڑے پر سوار نہیں رہ سکے۔ ان کا ایک وفادار غلام تھا، وہ اسی زخمی کی حالت میں ان کو اٹھا کر دشمن سے نکالتا ہوا لے کر چلا گیا، اور اس کے بعد 2 سال تک یہ تیاری کرتے رہے، 2 سال مسلسل تیاری کی، اور اس کے بعد بڑی شان و شوکت سے اور بہت بڑی فوج لے کر میدان جنگ کے اندر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ساری فوج کو مخاطب کر کے کہا اب تک میں نے جتنا حملہ کیا تھا، اب تک جو میں چاہتا تھا، میرے دل کے اندر یہ تھا کہ میں بھی بہت بڑا بادشاہ بن جاؤں، میرے دل کے اندر یہ تھا کہ میری حکومت بہت بڑی ہو جائے۔ اسی بات نے مجھے افغانستان سے نکلنے پر مجبور کیا، اسی جذبے کی وجہ سے میں نے پنجاب کو فتح کیا ہے، لیکن آج میں تم سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ساری فوج کو اکٹھا کر کے کہا سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، آج کے بعد کسی مسلمان پر بڑائی کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں کسی مسلمان کے سامنے عزت والا بننا نہیں چاہتا، اور جو جہاد کرتا ہوں اس میں صرف اور صرف میری نیت یہ ہے کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے۔ اس نیت کے ساتھ اگر کوئی میرا ساتھ دینا چاہتا ہے تو ساتھ دے، اور اگر کوئی واپس ہونا چاہتا ہے میں اس کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں واپس چلا جائے۔ لاکھوں کی فوج تھی، جب لوگوں نے کہا ان کا یہ مولوی صاحب بن گئے، ان کی مت ماری گئی۔ لڑائی تو ہوتی ہی اپنی حکومت بڑھانے کے لیے، یہ تو مال لینے کے لیے اور اپنا جاہ و جلال دکھانے کے لیے ہے، یہ کون سی بات شروع کر دی؟ ساری کی ساری فوج واپس چلی گئی، صرف 5 یا 6 ہزار بندے ان کے ساتھ رہ گئے، اور 5-6 ہزار کو لے کر سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے پرتھوی راج کی فوج پر حملہ کیا، جن کی مقدار لاکھوں کے حساب سے تھی، اور اللہ پاک نے زبردست قسم کی فتح دی، اور سن 1194 کے اندر صرف 3 سال کے اندر دہلی کے اوپر مسلمانوں کی حکومت کا جھنڈا لہرایا، اور ایسا لہرایا کہ 700-800 سال تک لہراتا رہا، اور جب ہمارے گناہ بہت زیادہ ہوئے تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ صرف غوری میزائل بنانے سے مدد نہیں ہوا کرتی،
غوری توبہ بھی کرنی پڑتی ہے، اپنے دلوں کو پاک بھی کرنا پڑتا ہے۔ اے اللہ، دنیا کے اندر صرف آپ کا نام بلند کرنا چاہتے ہیں، ہماری کوئی نیت اپنی چدراہٹ کو قائم کرنا نہیں ہے، ہماری کوئی نیت اپنی ٹانگ اونچی کرنے کی نہیں ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو مرتد نہ بن جاؤ تو اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا کرو، اور دوسری عادت تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان تمہارے سامنے آ جائے تو مسلمان کے سامنے جھکنا سیکھو۔ جب یہ چیز تمہارے اندر پیدا ہوگی، عزت علی الکافرین، اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ کافروں کے مقابلے میں تمہیں عزت دیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے خطوط لکھے سارے بادشاہوں کے سامنے، سارے بادشاہوں کے پاس خط پہنچے، کسریٰ کے پاس بھی خط پہنچا۔ یہ اتنا متکبر اور اتنا زیادہ ان کے دماغ میں خناس گھسا ہوا کہ خط کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ اور روم والوں کے ساتھ جو لڑائی تھی، روم والوں پر غلبہ ان کو مل گیا، ان کا تکبر اور بڑھ گیا۔ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس سے سجدہ کروایا، یہ اور زیادہ تکبر بڑھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا۔ جب لشکر پھٹے پرانے کپڑوں والا، اور کوئی گدھے کے اوپر سوار، اور کوئی اونٹنی کے اوپر سوار، اور کوئی پیدل، اور کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور کسی کے ہاتھ میں صرف درخت کی ٹہنی ہے، اس حالت میں پھٹا پرانا لشکر جب سامنے دیکھا تو یہ ہنسنا شروع کیا کہ ہمارا مقابلہ تو روم والے نہ کر سکے، ہم نے تو ان سے سجدہ کروا دیا، اور ہم تو بہت زیادہ تکبر والے لوگ ہیں۔ آ کر مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ تمہاری حیثیت پتہ ہے؟ تم وہی ہو نا کہ جب تم بھوکے مرتے تھے تو ہم اونٹ ذبح کر کے گوشت میں کھلا دیا کرتے تھے، اور جب تم آپس میں لڑتے تھے ہم کسی بندے کو بھیج دیتے تھے، وہ تمہارے فیصلے کر لیا کرتا تھا۔ تمہاری مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک مکھی نے شہد دیکھا اور وہ اس کی رال ٹپکنے لگی، اور وہ دوسروں کو کہنے لگی کوئی ہے 1 درہم اس سے لے لے، شہد تک مجھے پہنچا دے۔ کسی نے اس کو شہد تک پہنچا دیا، اور شہد میں جب پہنچ گئی پھنس گئی تو کہنے لگی کوئی ہے 2 درہم مجھ سے لے لے اور مجھے یہاں سے نکال دے۔ کہیں تمہارا حال یہ نہ ہو کہ یہاں ہماری دولت کو دیکھ کر، ہمارے سونے اور چاندی کو دیکھ کر للچائی ہوئی نگاہ سے ہمارے سامنے آئے ہو، کہیں تمہیں نکلنا مشکل ہو جائے، بھاگنا مشکل ہو جائے، یہاں تمہیں خون بہانا پڑ جائے، ساری کا سارا تمہارا لشکر یہاں ختم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو، چلو اب بھی چلے جاؤ، ہم رعایت کر لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، چلو تھوڑا بہت تمہیں کھانا بھیج دیتے ہیں۔ حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، اے بادشاہ جو تو نے کہا یقیناً ہماری حالت ایسی تھی، ہم اس سے بھی زیادہ ذلیل تھے، تو ہمیں جانتا نہیں ہے، ہم تو مردار کھانے والے تھے، ہم تو خون چاٹنے والے تھے، ہم تو سانپ اور بچھو کو کھا جانے والے تھے، ہم تو زندہ لڑکیوں کو درگور کر دینے والے تھے، لیکن آج ہماری یہ حالت نہیں۔ ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ہم نے ان کی اتباع کی ہے، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے اگر ہم نے اذلۃ علی المؤمنین کو اختیار کیا تو اللہ پاک ہمیں تمہارے اوپر دیں گے، تمہارا یہ جو ملک ہے جس تخت پر تم بیٹھے ہوئے ہو یہ ہمارا ہوگا، ہمارے نبی نے خبر دی ہے، تمہارا مال جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کے مالک ہم بنیں گے، ہمارے نبی نے اس بات کی خبر دی ہے، اور تم ہمارے پاس آ کر جزیہ دیا کرو گے، وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، حالانکہ تم صاغر ہوگے۔ وہ فارسی بولنے والا ترجمان کو بلایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تُعْطُونَ الْجِزْيَةَ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، جزیہ دو گے اور تم چھوٹے ہوگے، اس کا مطلب کیا؟ تو ترجمان نے اس کا مطلب بتایا، جناب اس کا مطلب یہ ہے جزیے کی رقم لے کر مسلمان کے امیر المومنین کے پاس جاؤ گے کہ جناب میں جزیہ لے کر آیا ہوں، اور وہ بادشاہ یہ کہے گا کہ بیٹھے رہو، ابھی میرے پاس تمہارا جزیہ لینے کا بھی وقت نہیں ہے، ابھی میں فارغ ہوں گا تو تمہاری طرف توجہ کروں گا۔ یہ ہے تُعْطُونَ الْجِزْيَةَ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ۔ اس کا غصہ اور بڑھ گیا، تکبر اور بڑھ گیا، اور اس کے بعد جو اس نے حملہ کیا اللہ نے دکھا دیا کہ سارا ملک فارس مسلمانوں کے قدموں کے نیچے آیا۔ کسریٰ کا وہ تاج مسجد نبوی میں تھا جس کو صحابہ ٹھوکر لگا کر جاتے تھے کہ ایک متکبر کے سر پر تھا۔ جب تک اذلۃ علی المؤمنین ہم اختیار نہیں کر لیتے، مسلمانوں کے سامنے جھکنا ہمیں نہیں آ جاتا، اللہ کا وعدہ اعزۃ علی الکافرین، اللہ کافروں کے مقابلے میں مدد دیں گے، یہ وعدہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے مرتد نہ ہو، اللہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے، مسلمانوں کے سامنے جھکنا سیکھنا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کافروں پر عزت دیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ اس بات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، مسلمان کی زندگی کے بنیادی 3 کام تھے،
رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جن 3 چیزوں پر ہر امتی کو کھڑا کیا تھا، ایک چیز تو یہ تھی سارے کے سارے دین پر میں نے خود چلنا ہے، عمل کرنا ہے، اور دوسری چیز یہ تھی کہ سارے کے سارے دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور تیسری چیز یہ تھی کہ اللہ کی زمین پر صرف اللہ کا دین آئے گا، خدا کا قانون چلے گا، ہم کسی اور کے قانون کو نہیں چلنے دیں گے، ہم خود شہید ہو جائیں گے یا ہم دوسروں کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے، جہاد کریں گے۔ یہ 3 چیزیں تھیں۔ اگر تو ہم نے صرف اپنے ذاتی اعمال کو کافی سمجھ لیا، یاد رکھیں یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا، انہوں نے اپنے آپ سے گھڑ لیا تھا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رہبانیت فرض نہیں کی، لیکن عیسائیوں نے خود گھڑا اس طریقے کو کہ جی جنگل میں جا کر بیٹھ جائیں اور وہاں جا کر اپنی اللہ توبہ کر لیں، ہمیں کیا، جو مرتا ہے مرے، جو دین پر آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا، ہم نے اپنی قبر میں جانا، انہوں نے اپنی قبر میں جانا۔ اگر یہ نظریہ ہے تو یہ نظریہ عیسائیوں کا تھا اور انہوں نے گھڑ کر اپنے اندر اختیار کیا تھا۔ اور اگر میرا اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے صرف تقریریں ہی کرنی ہیں، صرف لوگوں کو ہی دین کی طرف بلانا ہے، تو یاد رکھیں یہ نظریہ یہودیوں کا تھا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے یہود، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، خود عمل نہیں کرتے، ذرا بھی عقل تمہارے اندر نہیں ہے۔ یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ صرف دوسروں کو کہنا اور صرف دوسروں پر تقریریں کرنا اور اپنے آپ کو بھول جانا، اور دین غالب نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے نہ بن جائیں۔ 3 باتوں پر ایک امتی کو کھڑا کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے ان کے دوست تھے فضیل ابن عیاض، بہت بڑے عابد تھے، حرم کے اندر جا کر عبادت کرتے، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی 1 سال حج کے لیے جاتے اور 1 سال جہاد کے لیے جاتے اور حدیث پڑھاتے اور تفسیر پڑھاتے اور دین کی محنت کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے چند اشعار لکھ کر حضرت فضیل بن عیاض کو بھیجے، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب۔ اے عابد کے حرم، اگر تو ہمیں دیکھ لے تو تجھے پتہ چلے عبادت نہیں کھیل کود میں لگے ہوئے ہو، تم اسی کو کافی سمجھتے ہو کہ خوشبو لگا لی اور اپنے کپڑوں پر مل لی اور خوش ہو کر اپنی عبادت کے اندر لگ گئے۔ ہماری خوشبو میدان جہاد کا گرد و غبار ہے جس کو ہم خوشبو کے طور پر اپنے جسموں پر ملتے ہیں۔ من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخضب۔ اے فضیل بن عیاض، تم تو زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہو، اپنے رخسار کو اپنے آنسوؤں سے تر کرتے ہو، لیکن ہم میدان جہاد کے اندر جا کر اپنے سینوں کو اپنے خون سے تر کرتے ہیں۔ ایسے اشعار بہت سارے لکھے۔ یہ اشعار لے کر جب قاصد پہنچا، حضرت فضیل بن عیاض پوچھنے لگے، لکھنا جانتے ہو؟ جی ہاں جانتا ہوں۔ کہا لکھو، اور اپنے سے لے کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک سند بیان کی۔ مجھے میرے فلاں استاد نے بتایا، اس کو فلاں استاد نے بتایا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک سند بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلا جائے، یہ جہاد کے لیے نکلے، اور دوسرا آدمی روزہ رکھ کر اللہ کے سامنے نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے، جتنے مہینے اور جتنے سال اور جتنے ہفتے یہ باہر رہے، نہ یہ روزہ کھولے نہ یہ نماز ختم کرے، نماز کے اندر لگا رہے، کیا کوئی بندہ ایسا کر سکتا ہے؟ لکھنے والے نے کہا جی کیسے کر سکتا ہے، انسان ہے، بھوک لگتی ہے، نیند آتی ہے، نماز ختم کرنی پڑے گی، روزہ کھولنا پڑے گا۔ کہا اگر کوئی بندہ کر بھی لے پھر بھی اللہ کے راستے کے مجاہد کا کے برابر وہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو 3 چیزوں پر اکٹھا فرمایا۔ ہر امتی ان 3 کاموں کو کرنے والا، پورے دین پر چلنے والا، پورے دین کی دعوت دینے والا، اور پورا دین پوری دنیا کے اندر آ جائے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اپنے آپ کو بے قیمت بنا کر مارا پھرنے والا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ اگلی صفت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کبھی بھی خوف نہیں کرتے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے سوچنے کی، لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت شریفہ کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، لومہ کہتے ہیں ملامت کو،
ملامت اس میں جنس ہے، اس میں جنس کہتے ہیں جو تھوڑے پر بھی اور بہت زیادہ پر بھی یکساں صادق آتا ہو. جیسے پانی، اگر پانی کہا جائے گا ایک گلاس کو بھی پانی کہیں گے، اور ساری دنیا کے پانی کو اکٹھا کر لیا جائے اس کو بھی پانی کہیں گے. تو لوما، ملامت، یہ اس میں جنس ہے. ایک آدمی کی ملامت بھی اور ساری دنیا کے سارے انسان اکٹھے ہو کر مجھے ملامت کریں، مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، یہ اس میں جنس ایک آدمی کی ملامت پر بھی صادق آتا ہے اور ساری دنیا، سارے جہان کی ملامت پر بھی صادق آتا ہے. پھر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے پھر جمع کا صیغہ کیوں نہیں بول دیا، لومات اللائمین کیوں نہیں کہہ دیا کہ ملامت کرنے والوں کی بہت ساری ملامتوں سے ڈر نہیں کرتے. فرمایا اس لیے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، یہ اللہ کے دین پر چلنے والے اور دین پر چلتے ہوئے کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والے ایسے ہیں کہ ساری دنیا کی ملامت کو بھی ایسا سمجھتے ہیں گویا کہ ایک آدمی نے ملامت کی. اس لیے اللہ پاک واحد کا صیغہ لے کر آئے، ساری دنیا کی ملامت کو بھی ایک آدمی کی ملامت کے برابر سمجھتے ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ قصہ لکھتے ہیں، ایک آدمی دین پر چلنا شروع کیا اور دین پر چلتا تھا. تو جیسے آج کے زمانے میں لوگ اس کو نصیحت کرتے ہیں ابھی کون سی عمر ہے، ابھی تم نے شادی کرنی ہے، ابھی بڑے کام ہیں، اور ٹھیک ہے یہ تو داڑھی رکھنا اور مسجدوں میں جا کر بیٹھنا بڑھاپے کے اندر کیا کرتے ہیں، ابھی تھوڑی تمہارا وقت آ گیا ہے مرنے کا. ایسے نصیحت اس کو کرنی شروع کی اور اس کو سمجھانا شروع کیا. لیکن وہ نوجوان اپنے دین پر پختہ رہا اور لوگوں نے جب مجھے بھی کہا جی بزرگوں آپ بھی جا کر اس کو سمجھاؤ، یہ کوئی عمر ہے سارا کا سارا وقت مسجد کے اندر گزارنے کی. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں بھی گیا اور میں نے جو جا کر اس سے بات کی تو اس بندے نے جو مجھے جواب دیا، چے خوش گفت شیدہ شورید اثر جوابے کہ شاید نبشتن بزر دلم خانہ مہر یارست و بس ازام نہ گنجن درو کی نکس. اے شیخ سعدی، بات یہ ہے کہ میرے دل کے اندر جتنی گنجائش تھی وہ ساری کی ساری گنجائش میں نے بھر لی ہے اللہ کی محبت سے. کسی کی ملامت کے لیے اس میں جگہ ہی نہیں ہے، جو جگہ تھی وہ اس اللہ کی محبت سے پر کر لی ہے. کسی کی ملامت اس میں پہنچتی نہیں، اس لیے کہ میرے دل کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ کیا کہ ذرا سا کسی نے کہہ دیا تو یہود و نصارہ کے طریقے سے شادیاں کرنی شروع کر دیں، ذرا سا کسی کا ڈر ہو گیا تو سارا کا سارا دین ہی چھوڑ دیا، شکل و صورت بدل لی. یہ بھی کوئی دینداری ہے؟ ایسی دینداری پر نہ اللہ پاک نے کبھی مدد کی ہے اور نہ اللہ پاک کی سنت یہ ہے کہ ایسے دین پر اللہ مدد کرتے ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی.